بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قرآن کی مکی اور مدنی صورتیں اور ان کی خصوصیات۔ قرآن حکیم میں نزول قرآن کے لحاظ سے دو اقسام کی صورتیں ہیں۔ ایک قسم مکی صورتوں کی ہے جبکہ دوسری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ یا کسی اور جگہ پر نازل ہوئیں۔ یہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور قرآن مجید میں ان کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ یا کسی اور جگہ پر نازل ہوئیں۔ یہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں اور قرآن کریم میں ان کی تعداد 28 ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی ملی جلی آیات پائی جاتی ہیں۔ جن صورتوں میں مکی آیات کی تعداد زیادہ ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جبکہ جن صورتوں میں مدنی آیات کی تعداد زیادہ ہے وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب میں ان صورتوں کی خصوصیات بیان کروں گی۔ مکی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں زیادہ تر چھوٹی ہیں اور ان کی آیات میں اختصار پایا جاتا ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں توحید باری تعالیٰ، رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے قصص بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ہے کہ سجدہ تلاوت کی تمام آیات مکی صورتوں میں آئی ہیں۔ ان صورتوں میں مشرکین مکہ کے عقائد باطلہ کو رد کیا گیا ہے۔ جو سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو، مثلاً الف لام میم وغیرہ سے، تو وہ مکی صورت ہوتی ہے سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے۔ ان صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ شامل ہے سوائے سورہ بقرہ کے، جبکہ اس میں بھی یہ قصہ موجود ہے۔ اور آخری اور نویں خصوصیات ہے کہ ان صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ تھی مکی صورتوں کی خصوصیات۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی مدنی صورتوں کی کیا۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے کہ یہ صورتیں لمبی اور ان کی آیات بھی لمبی ہیں۔ ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں جہاد کرنے کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ پھر نمبر 4 پہ ہے منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کو رد کیا گیا ہے۔ چونکہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس لیے ان صورتوں میں اصول سیاست بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان صورتوں میں معاملات و عبادات اور اخلاقیات کا تفصیلی بیان بھی موجود ہے۔ ان صورتوں میں حدود و تعزیرات کے احکامات آئے ہیں۔ تعزیرات، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت دینے کے لیے کیا سزا ہے، کیا اس کی حد ہے، اس طرح کے احکامات۔